اب ہمارے اوپر کچھ اعتراضات ہیں. ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ جو دیوبندی لوگ ہیں یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قائل نہیں ہیں. یہ لوگ نبی پاک کی موت کے قائل نہیں ہیں. یہ رسول اللہ کی وفات کے منکر ہیں. حاشا کاللہ ہم پہ الزام ہے, جھوٹ ہے. میں حضرات اکابرین کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اہل سنت والجماعت احناف انبیاء کرام کی وفات کے قائل ہیں کہ جب رب نے ان پر وعدہ پورا فرمایا تو اللہ پاک کی طرف سے انہوں نے موت کے پیالے کو نوش فرمایا. جب ہم موت کے قائل ہیں تو پھر اس بات کی حقیقت کیا ہے اس الزام کی؟ میرے دوستو, حقیقت یہ ہے کہ ہم حضور پاک کی وفات کو برحق مانتے ہیں, لیکن وفات کے بعد پیغمبر کریم کی ذات اقدس کے متعلق کیا ہے یا کیا نہیں ہے اس بارے میں بحث ہے, وفات پہ بحث نہیں ہے. وفات کے بعد کے معاملات میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ترتیب کو ہم کیسے مانیں کہ وفات کے بعد کا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگ وفات کے قائل ہیں, وفات کے بعد قبر میں حیات کے قائل ہیں, اسی لیے ہم پر موت کا الزام غلط ہے. دلائل میں آگے دیتا ہوں. ایک اور الزام بھی ہم پہ لگتا ہے, وہ جھوٹا الزام, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیوبندی رسول اللہ کی ادنا موت کے قائل ہیں اور ہم لوگ, ہمارے مخالف کہتے ہیں ہم اعلیٰ حیات کے قائل ہیں. نیلوی صاحب نے پوری پٹی لکھی ہے نداء حق میں, اعلیٰ, اولا, اشرف, اکرم, پتہ نہیں کیا سے کیا لائن دی ہے کہ ہم اعلیٰ حیات کے قائل ہیں. ان سے پوچھیں آپ اعلیٰ حیات کے کیسے قائل ہیں؟ تو اب ذرا توجہ رکھنا. وہ پھر اس طرح کے نقشے بناتے ہیں, دیکھو جی جنت اوپر ہے, جی ہاں زمین نیچے ہے. یہ لوگ زمین میں ادنا حیات کے قائل ہیں, ہم جنت میں اوپر اعلیٰ حیات کے قائل ہیں. اب عوام میں نعرہ تکبیر, جی دلیل لگ گئی. اب میں اس دلیل کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہیں کہنا ذرا اسی پر ایک منٹ قائم رہیں کہ آپ لوگ یعنی دیوبندی ادنا حیات کے قائل ہیں, ہم کبھی ادنا حیات کے قائل نہیں ہیں. سورۃ والضحیٰ میں رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد والی زندگی کو تو اعلیٰ حیات فرمایا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اولا دنیا ہے, آخرت وفات کے بعد کا مسئلہ ہے, تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آپ کی دنیاوی زندگی سے بہتر آپ کی اخروی زندگی ہے. اس کی تعریفیں کئی ہیں, ماں بعد کا زمانہ بھی ہے اور ایک تفسیر یہ بھی ہے. تو رسول اللہ کی وفات کے بعد کی زندگی کو تو ہم اعلیٰ مانتے. اچھا اگلی بات رہی کیسے اعلیٰ؟ آؤ صحیح بخاری جلد اول کتاب التہجد کھولیے, آخری سے پہلا باب آخری سے پہلی روایت اٹھائیے اور باب دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, حضرت عبداللہ بن زید المازنی رضی اللہ عنہ راوی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی کے گھر مبارک سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ریاض الجنہ تک, منبر کے حصے تک, یہ درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور حضور کے گھر میں تو حضور کی قبر ہے, تو قبر جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ ہے. اب توجہ رکھنا, میں کہتا ہوں سن, تو کہتے ہیں اوپر زندہ ہیں, اوپر جنت ہے. دیوبندی زمین میں ادنا حیات کے قائل ہیں. سن حضرت نانوتوی سمیت علماء دیوبند کا عشق رسول اور ان کے عقیدے میں عشق پیغمبر کی جھلک. تو کہتے ہیں حضور جنت گئے ہیں, میں کہتا ہوں نا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس سے بڑھ کے سن کہ وہ جنت چلائی گئی, لائی گئی, حاضر کی گئی, پیغمبر کے قدموں میں پہنچائی گئی اور قبر کو جنت کا باغ فرمایا. نعرہ تکبیر, عقیدہ حیات النبی, اکابرین علماء دیوبند. میں گاڑی کے پاس چل کے جاؤں اس میں عزت اتنی نہیں ہے, گاڑی یہاں چل کے آئے اس میں عزت ہے. حضور جنت تک گئے ہیں اور تو اعلیٰ حیات کا مدعی اس بات پہ بن بیٹھا. میں کہتا ہوں جنت حضور کے قدموں پہ لٹائی گئی. میرے دوستو, یہی حضرت نانوتوی کا لفظ ہے نا, جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا, جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی. میں اسی کو اپنے الفاظ میں تعبیر کر رہا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی
اعلی حیات کے تو ہم قائل ہیں، ہم جنت کو یہاں مانتے ہیں کہ جنت لائی گئی ہے۔ اچھا جب یہ بات ہو جاتی ہے پھر ایک بات اصل مسئلہ رہ جاتا ہے کہ پھر اصل ہے کیا؟ موت بھی مانتے ہو، اعلی حیات بھی مانتے ہو، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو سنیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے زندہ ہونے کے قائل ہیں، اور ہمارا مخالف رسول اللہ کے جسم کی حیات کا منکر ہے۔ اصل مسئلہ جسم اقدس کا ہے، ذات اقدس کا ہے، جسد مبارک کا ہے، رسول اللہ کے بدن مطہر و مطیب کا ہے کہ رسول اللہ کا جسم یہ جنت میں رہ کر زندہ ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ کا جسم جنت کی نعمت سے متلذذ ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ کے جسم اقدس کو جنت کی نعمتوں کی لذت حاصل ہے یا اس جسم میں جنت کی لذت حاصل کرنے کا احساس نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ ہم رسول اللہ کے جسم کو اور حضور کی روح کو جنت میں مانتے ہیں، میرا مخالف رسول اللہ کے جسم کے زندہ ہونے کا منکر ہے۔ وجہ صرف جسمانی معاملہ ہے، جسمانی معاملہ۔ اور جسم پر بھی ایک جملہ کہتا جاؤں، یہ جسم اقدس خدا کی قسم وہ جنتی صفات لے کر آیا تھا۔ جنت میں خوشبوئیں ہیں، حضور پاک کے پسینے میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز میں بھی خوشبوئیں ہیں۔ حالانکہ دنیا میں رہے ہیں لیکن یہ جنت کا خاصہ تھا۔ جنت میں نیند غالب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ چاہو تو نیند کرو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نیند آتی تھی، کیوں؟ دنیا میں جنتی جسم آیا، یہ دنیا کا اثر تھا، لیکن دل جاگتا تھا، یہ جنت کا خاصہ تھا۔ وہ صفات پیغمبر کے جسم میں جنتی موجود تھے۔ تو جب اس دنیاوی زندگی میں پیغمبر کے جسم اقدس کے معاملات یہ تھے، آخرت کی زندگی تو خیر اللہ کا من الاولیٰ ہے، وہ تو دنیا سے بہتر ہے، خیر اخیر ہے۔ اخیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کا جسم اقدس تو اس طرح ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا